وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسراء آیت نمبر 1279. آج کا آیات جو ہیں 76 نمبر سے 81 نمبر تک ہیں، اور آج کا موضوع کیا ہم اسلام سچے دل سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور اے پیغمبر، جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے پچھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. سامعین کرام، سورہ اسراء آیت نمبر 76. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں، یعنی مکہ سے. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جو آپ سے پہلے ہم نے بھجوائے تھے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اور آپ ہمارے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہیں پائیں گے. سامعین کرام، بات ہو رہی ہے اصل میں مقامی طور پہ شان نزول کے مطابق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ لوگ آپ کو مکے سے نکال دینے کے درپے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ نکال بھی دیں تو یہ خود بھی یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا طریقہ کار ہے کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہوں، اس میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اور کما قال
کہ ہم ضرور اپنے بندوں کی اور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اس دنیا میں اور وہاں بھی. حقاً علینا ننجی المومنین، حقاً علینا نصر المومنین، ہم پہ لازم ہے مومنوں کی نجات اور ان کی مدد. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ایک بنیادی بات ذہن نشین کر لیں کہ مومن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے. پھر دیکھیں جو حالات اس کو پیش آتے ہیں اس میں یہ زیادہ اکڑ نہیں دکھاتا. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن جو مکے میں موجود تھے تو ان کو تو صبر کی تلقین تھی اور ظلم کا جواب نہ دینے کی ہدایت تھی. قتال فرض نہیں ہوا تھا. پھر بھی یعنی آخر کار انہوں نے مجبور کر دیا ہجرت حبشہ پہ، پھر ہجرت مدینہ پہ. آخر میں ہجرت مدینہ ہوئی اور یہ ان پہ مکے کے مشرکوں نے مجبور کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے وہاں چلے گئے، ہجرت کر لی. وہ اس کی تاریخی اہمیت ہے، واقعات ہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ یہ چاہتے تو ہیں لیکن آپ کے جانے کے بعد خود بھی یہاں ٹھہر نہیں سکیں گے. اور چشم فلک نے دیکھا کہ مدینہ سے یعنی مکے سے جانے کے 8 سال بعد 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مکے کے دروازے اپنے نبی پر کھول دیے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. پھر وہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی، فسیحوا فی الارض 4 اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. خیر آج کے لیے دیکھیں ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کے مطابق آپ اپنا فیصلہ کر لیں. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے. وہ ظلم برداشت کرتے کرتے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرما دیا. آج بھی اگر آپ کو اپنے حالات میں یعنی وہ ہجرت جو ہے وہ آج بھی حکم اسی طرح ہے جیسے کہ اس وقت تھا. یہاں پر اگر آپ کو دین پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا تو آپ کو ہجرت کا حکم ہے. وہ اس کی تفصیلات ہیں وغیرہ، وہ اس کی میں نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ پر ہجرت الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. فرشتے پوچھے قالوا فیما کنتم قالوا مستضعفین فی الارض قال الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. یعنی ایسے لوگ جو حق پر عمل نہیں کر سکے اور کمزوری کی وجہ سے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ بھئی کیوں حق پر عمل تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہم تو کمزور تھے. تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر لیتے. بہرحال میں ایک مختصر بات کر رہا ہوں آپ کو. ہجرت ہو چاہے جو کچھ بھی ہو، آپ رب کے فیصلوں کو دیکھیں، رب سے مدد کے طالب ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، آگے چلیں اور جو بھی ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ اپنے فیصلے کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا اللہ کی رضا کے مطابق اگر آپ فیصلے بھی کریں گے، زندگی بھی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اور یہ اللہ کی امداد سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری عادت ہے، مومنوں کی امداد حقاً علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی جو لازم ہے. تو بہرحال یہ ایک تسلی آپ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا وکیل ہے، کارساز ہے، مولا ہے، دوست ہے، مددگار ہے. یہ ساری باتیں اگرچہ ہمیں یقین نہیں ہے لیکن میں عرض کیے دے رہا ہوں. اچھا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کریں
زوال آفتاب سے لے کر الی غسق اللیل اندھیرے تک، وقرآن الفجر اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کریں، فجر میں قرآن پڑھنے کا۔ سورہ اسراء 12ویں نبی کی ہے اور نماز کے 5 اوقات اس میں آ جاتے ہیں جس کا بیان ہو رہا ہے، اور یعنی لدلوک الشمس، زوال آفتاب کے بعد جو ہے ظہر عصر 2 نمازیں آ جاتی ہیں، پھر رات کے حصے میں 2 نمازیں مغرب اور عشاء آ جاتی ہے الی غسق اللیل، وقرآن الفجر میں صبح فجر کی نماز آ جاتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، یعنی صبح کی نماز میں جو ہے قرآن پڑھنے کا التزام کیا کرے۔ اللہ اکبر، یعنی صبح کے وقت قرآن پڑھنا جو ہے موجب حضور ہے، کانا مشہودہ۔ بہرحال وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اور رات کے ایک حصے میں آپ رات کو تہجد پڑھو، فتہجد بِهِ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھی، یعنی ایک زائد تھی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ وقر رب ادخلنی مدخل صدق، اور آپ دعا کیجئے کہ اے پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک میرے لیے کوئی اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، یعنی زور و قوت کو، اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔ تو دیکھیں اس میں جہاں تک بات ہے نماز کی، نماز جو ہے یہ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، یعنی نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا فلسفہ ہے، میں نے بیان بھی کیا ہے، آگے پھر بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی تو یہ ہے کہ رب سے دیکھیں، اللہ ہمارا مقصود اللہ ہے، نماز کے ذریعے ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ رہتا ہے، اور یہ تحفہ خداوندی ہے، شب معراج کا تحفہ ہے، یہ واحد تحفہ ہے جو شب معراج کو، اور نہایت بنیادی جو ہے، یہ دین کا ستون ہے، اور یہ شب معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے، اور 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور بہرحال نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے رابطے اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کا اور اللہ کی یاد کا ایک خاص ذریعہ ہے، جس کے ذریعے اللہ کی یاد آپ کو بھولتی نہیں ہے، آپ یاد رکھتے ہو۔ پھر اللہ سے جو وعدے وعید ہیں وہ اس نماز کے ذریعے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم اللہ کی مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ تو بہرحال نماز جو ہے ایک بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی یاد حاصل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ نماز مسجد میں آ کے مومن ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور نماز کے لیے مومن بے قرار رہتا ہے، نماز کے اوقات کا انتظار میں رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہوگا اور میں نماز ادا کروں گا۔ بہرحال مومن کی شان ہے، مومن کی آن ہے نماز۔ جہاں تک تہجد کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ تہجد کا التزام کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، نافل یہ زائد ہے تمہارے لیے، یعنی 5 نمازیں وہ ذکر کر دیں، اشارہ کر دیا 5 نمازوں کی طرف۔
اور یہ ایک نماز وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ ایک زائد ہے آپ کے لیے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے یا اس میں داخل کرے۔ دیکھیں مومن کی، دیکھیں مقام محمود یعنی انسان کی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان جو مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، اب وہ ایک دائی اللہ بھی ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بھی ہے، اور بہت سے ایسی باتیں ہیں، مثال کے طور پہ نیک اولاد، یا آپ نے کوئی مدرسہ بنا لیا یا کوئی درس کا اہتمام کر لیا یا لوگوں کو نیک باتیں بتانے لگے، تو جو لوگ بھی جن لوگوں کو بھی آپ نیکی کی طرف بلائیں گے تو آپ کو اس کا اجر، اس کے برابر اجر، نیکی یعنی اس نیکی کرنے والے کا کے برابر اجر آپ کو بھی ملے گا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ویسے میں آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ مقام محمود کی، تو حضور کا مقام تو ہے بے شک، وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے کائنات میں، مقام محمود جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ روز قیامت آپ فلہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو اسی طرح مطلب آپ کا اجر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا قیامت تک، جب تک قیامت قائم یعنی ہوگی، اس کی پھر تفصیل ہے، لیکن آپ کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے رہیں گے، اور آپ نے جو صدقہ جاریہ، جو بھی صدقہ جاریہ ہے وہ جاری رہے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی مسجد بنوا دی تو اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ اچھا، جو دوسری آیت ہے قُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، یعنی اس میں جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ میرا جو بھی حال ہو وہ سچائی کے ساتھ ہو، جو بھی میں کروں سچائی کے ساتھ کروں، حق کے لیے کروں، اے اللہ آپ کے لیے کروں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور پھر وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، یعنی زور قوت کو میرا مددگار بنائیو۔ تو دیکھیں یہ قوت جو ہے یہ ایک اہم یعنی غلبہ اسلام کا اور غلبہ مسلمان کا، مومن کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی اسلام ایسا ایک مذہب نہیں ہے کہ آپ بس کونے خدرے میں بیٹھے رہیں اور بس اپنی ایک الگ تھلگ زندگی گزارتے رہیں، نہیں، اسلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوانے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا ہے قرآن پاک میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھجوایا ہے تاکہ تمام دنیا پر اس کو غالب کر دے، لیظہرہ علی غلط ادیان پر یہ اسلام کو غالب کر دے، وکفیٰ باللہ شہیدا ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ تو غلبہ اسلام، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں، اصل میں ہم تو ایک شکست خوردہ قوم ہیں، آج مسلمان جو ہیں مغلوب قوم ہے، شکست خوردہ قوم ہے، ہم نے شکست کھائی بھی ہے۔ آج غالب جو ہے باطل قوتیں ہیں دنیا میں، اور ہم ایک مغلوب، ایک غلام قوم کی حیثیت سے، غلامانہ سوچ ہے ہماری، اسلام کی سوچ ہماری نہیں ہے، غلامانہ سوچ ہے، اور ہم اسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا بگڑا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا تھا
دین حق کے ساتھ، اور مقصد یہ تھا کہ زمین پہ اللہ کا نظام قائم ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب اور ان کے بعد جو اصحاب آئے انہوں نے یعنی 3/4 دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا۔ آپ دیکھ لیں اسلام کا دائرہ پھیل گیا، لیکن پھر بھی پوری دنیا میں تو نہیں پھیلا۔ اب پوری دنیا میں اسلام کون پھیلائے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں قوت چاہیے، اس کے لیے ہمیں جماعت چاہیے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ اسلام جماعت کا مذہب ہے۔ لا اسلام الا بالجماع، اسلام جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں، جماعت ہوگی تو وہ لڑے گی، جہاد کرے گی، کوشش کرے گی، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں قوت چاہیے۔ یہاں ہے نا سلطان النصیرہ، زور و قوت کو میرا مددگار آپ بنا دیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ تو جب ہوگا جب آپ خود اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آج مسلمان لاچار ہے، ہمارے پاس وہ ایٹم بم ہے، صرف اس کے اخراجات ہم اٹھا رہے ہیں اس کی حفاظت کے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی کام کا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ڈر رہا اس سے، اور نہ آپ کا کوئی ارادہ بنتا ہے، نہ آپ کی کوئی وہ ہے، وہ ایک شو پیس کے طور پہ آپ نے رکھا ہوا ہے ایٹم بم، باقی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ آپ خود مغلوب ہیں، آپ پر کفر غالب ہے، آپ کفر کے دست و بازو بھی ہیں۔ ہم سب پاکستانی قوم کی میں بات کر رہا ہوں، کفر کے کافرانہ نظام کے دست و بازو ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ مسلمان کی ایک بہت بڑے ہجوم نے سودی نظام کے خلاف جد و جہد کی ہو، محنت کی ہو، اور اس کو ختم کرنے کے لیے زور ڈالا ہو؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اب میں کیا کہوں، جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو زیادہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم لوگ کافرانہ نظام کے دست و بازو ہیں، اور اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ ٹیڑھا نہیں ہے، مسئلہ سیدھا ہے۔ ہم دنیا کے لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ تو مسئلہ یہ ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اچھا، بہرحال میں یہ سلطان النصیرہ کی بات کر رہا تھا، میں یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آج کا مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہے، شکست خوردہ ہے قوم ہے، یہ غلام قوم ہے، نفسانی خواہشات کی غلام ہے، اور پھر دیگر اقوام ہم پہ یعنی غالب ہے۔ امریکہ بہادر کہتا ہے میں جس پہ چاہے مرضی لگا دو، پابندی لگا دو۔ ایران پہ اس نے لگائی بھی ہے پابندی، اور جگہ جگہ اڈے بنائے میں اس نے، سعودی عرب میں اڈا بنایا ہے، کویت میں اڈا ہے، ادھر اڈا ہے، ادھر اڈے ہے، فوجی اڈے بنائے میں، اور ہم اس کے دستے بازو ہیں۔ ابھی جنرل مشرف جو ہے، وہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا، بش نے ٹیلی فون کیا تم میرے ساتھ ہو کہ میرے خلاف ہو، تو وہ ڈر گیا، اس نے کہا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب 20 سال بعد وہ ذلیل اور خوار ہو کے نکل رہا ہے، کچھ کیا تو نہیں اس نے، لیکن ہم نے ساتھ دیا اس کا، ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور دہشت گردی کا بیج ہم نے بویا یہاں پر۔ کوئی عجیب حال ہے ہمارا۔ تو اب یہ میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اسلام اللہ نے چاہا کہ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اب بھی کہ ان الحکم الا للہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اللہ کا چلنا چاہیے۔ اور اب اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں غلبہ کس کے ذریعے کرے گا؟ یعنی دنیا میں اسلام کیسے غالب ہوگا؟ جب ایک جماعت ہوگی اور وہ کہیں گے کہ لوگ حزب اللہ بن جائیں یا اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مومن لوگ ہیں، اور وہ ایک جماعت بنائیں،
ایک جماعت بنائیں، ایک تنظیم بنائیں، قوت حاصل کریں اور باطل کے خلاف لڑنے کی اور جد و جہد کرنے کی، باطل نظام کے خلاف، اور دنیا پر اللہ کے حکم کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کون کرے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کوئی فرشتے نیچے آئیں گے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی کوئی طریقہ کرے گا؟ نہیں۔ یہ تو ہم مسلمانوں کی جماعت ہوگی، وہ اٹھے گی، اپنے اوپر دین کو نافذ کرے گی، پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک جماعت بنے گی، اس کا ایک امیر ہوگا اور وہ پھر جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو بہرحال وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کی میں بات کر رہا ہوں، میرے لیے اپنی طرف سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا دیں۔ لیکن یہ سب کام کرنے ہیں جب تک، دیکھیں ہم آج کا مسلمان خود اپنی حالت نہیں بدلے گا تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ اس کی حالت بدل دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہو۔ آج کا مسلمان اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی منزل، اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کے حکم اور رسول کے اسوہ کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہماری بڑی خراب حالت ہے، بس کھاؤ پیو عیش کرو، دنیا اور دنیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے۔ دیکھیں روشنی ہوگی تو اندھیرے چھٹ جائیں گے، آج روشنی نہیں ہے تو دنیا میں اندھیرے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوگی؟ یہ آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ میرا خطاب تو سارے لپ سروس والے مسلمانوں سے ہے، آپ اٹھ کھڑے ہوں، ایمان باللہ لے آئیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں، اللہ کی بندگی کا عزم کر لیں، کلمہ طیبہ صدق دل سے پڑھ لیں، کہہ دیں اپنے عمل سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ہم تو نہ کلمے کا مطلب جانتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، دنیا کے دھوکے سے ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں، اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم